بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کیا کرتے تھے یا اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک ذکر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں 2726 نمبر پر موجود ہے، روایت کرنے والی امی جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حین صلی الصبح۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو میں وہیں بیٹھی ہوئی ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ ثم رجع بعد ان اضحى، پھر جب سورج طلوع ہو گیا، روشنی ہو گئی اور میں وہیں بیٹھی ہوئی ذکر و اذکار کر رہی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، ما زلتی علی الحال التي فارقتك علیہا، جب میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا تب سے آپ یہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اذکار کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ جی ہاں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، میں نے آپ کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ ادا کی ہیں، یعنی یہ دعا جو ہے اس میں 4 کلمات ہیں اور یہ میں نے 3 دفعہ یہ دعا پڑھی ہے۔ لو وزنت بما قلتی منذ اليوم لوزنتہن، اگر آج کے دن جتنے بھی آپ نے صبح سے لے کر اب تک اذکار کیے ہیں، اگر ان کا وزن ان اذکار کے ساتھ کر لیا جائے تو یہ جو اذکار ہیں جو میں نے کیے 4 کلمات، یہ ان سب سے وزنی ہو جائیں۔ تو یہ کلمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے، اور یہ کلمات اگر بندے کے پاس وقت کم ہے یا بندہ جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کلمات اور یہ دعا جو ہے وہ بندہ پڑھے اور یاد کرے صبح کے وقت میں 3 مرتبہ۔ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے، وہ ہم شمار تو نہیں نہ کر سکتے، ہم اس کی مخلوق کو مثال کے طور پر مختلف جو کیٹیگریز ہیں، پرندوں کی الگ ہے، انسانوں کی الگ ہے، جانوروں کی الگ ہے، مچھلیوں کی الگ ہے، اسی طریقے سے اس کی مخلوقات میں چاند، ستارے، سورج، یہ ساری چیزیں، آسمان و زمین، ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کی تعداد کو اگر ہم ذکر کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جو مخلوق کی تعداد ہے، ہم ایک ہی چیز کی جو تعداد ہے اسی کو نہیں شمار کر سکتے۔ مچھلی لے لیں، اگر مچھلی ہم پانی کے اندر، سمندروں میں کتنے سمندر ہیں، پھر سمندروں کے اندر گہرائیوں میں کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یا آسمانوں پہ کتنے پرندے موجود ہیں اور کتنے آسمان ہیں اور کہاں کہاں دنیا کے اندر پرندے موجود ہیں، یا انسانوں کی اعداد و شماری اگر کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کی تعداد کے برابر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑے، اس کو ذکر المضاعف کہا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر المضاعف کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے سبحان اللہ اکیلا کہنا، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اس ذکر کے مقابلے میں جو اکیلے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر ہم اکیلے کہہ رہے ہیں تو یہ ذکر اس سے کئی گنا زیادہ اجر میں، کئی گنا زیادہ اس کی تعریف میں، کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرنے میں یہ ذکر جو ہے وہ اس کو ذکر المضاعف، یعنی اور بہت بڑا اجر کا باعث جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اس کی نفس کی رضا کے حساب سے، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کو تعریف پسند ہے، اللہ تعالیٰ اے اللہ تیری میں تعریف کر رہا ہوں، جیسے کلمات
تجھے پسند ہیں، جتنی تعریف تجھے پسند ہے میں اتنی تعریف تیری کرنا چاہتا ہوں اور اتنی تعریف تیری کرتا ہوں، اے اللہ میری طرف سے یہ اپنی تعریف قبول فرما لے۔ وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اس میں شارحین لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، اس دعا کی شرح میں، کہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے وزنی چیز ہے، کہ اس کے وزن کے حساب سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو الفاظ ہے وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، کہ جتنے اس کے کلمات لکھنے میں سیاہی لگے گی نا اس قدر اللہ تعالیٰ کی میں تعریف کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اس کی تعریف لکھنے میں جو سیاہی استعمال ہونی ہے نا، وہ سیاہیاں ختم ہو جانی ہیں اور سب کچھ ختم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ختم نہیں ہونے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 میں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، آپ کہہ دیجئے اگر سمندر جو ہے نا وہ سیاہی بن جائے، لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ کے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، میرے رب کے تعریفی کلمات ختم ہونے سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، دنیا کے سارے درخت لے لیے جائیں اور ان درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، اور پھر سمندر، اور ایک سمندر بھی نہیں بلکہ سمندر کے بعد 7 سمندر، ان کی سیاہی بنا لی جائے، سارے دنیا کے درخت لے لیے جائیں، ان درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، سارے سمندر اور سارے پانی جہاں جہاں موجود ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے، اور لکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ 7 سمندر، یہ سارے درختوں کی کلمیں بنا بنا کے لکھ لکھ کے وہ ختم ہو جانے، اللہ کے کلمات، اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہونے۔ تو یہ بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتہن، اگر ان کا وزن کیا جائے اور جو آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک کلمات کہے ہیں ان کے سارے اذکار اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ ان سے وزنی ہو جائے گا۔ اس کی جو اس میں عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جو ذکر اور اس کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے، اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ مرقات المفاتیح میں جلد نمبر 4 پہ جو ہے وہ اس کی شرح میں مولا قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ لوزنت ہنہ کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی اذکار آپ نے کیے ہیں اس کے اجر و ثواب میں یہ کلمات زیادہ ہو جائیں گے اور یہ اس سے بڑھ جائیں گے اجر و ثواب میں، یعنی اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، باقی کلمات بھی ہے، دیکھیں اگر یہ کلمات ہیں، یہ صبح شام کے اذکار میں ہم نے شامل کر لیے، ایک لسٹ ہے ہمارے پاس کہ بھئی ہم نے یہ ذکر کرنا ہے، یعنی جو دعائیں یا جن اذکار کی مجھے ضرورت ہے میں نے وہ اپنی لسٹ میں شامل کر لیے۔ اذکار تو بہت سارے ہیں نا، کبھی میں کوئی کر لیتا ہوں، کبھی کوئی کر لیتا ہوں، تو یہ میں نے اس میں شامل کر لیا، اور اس کے علاوہ باقی کچھ اذکار بھی میں اس میں کرتا ہوں۔ تو اب یہ ذکر اور باقی ذکر ملا کر پھر اس کا اجر جو ہے وہ اس کا لکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ ایک شخص ہے جو یہ والا ذکر کرتا ہے اور باقی ذکر نہیں کرتا، تو اس کا یہ ذکر جو ہے وہ سارے اذکار پہ وزنی ہو جائے گا، لیکن اگر وہ باقی اذکار بھی ساتھ ملا لیتا ہے تو جس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اس کو وہ چیزیں بھی ملیں گی، اضافی جو اجر ہے وہ بھی ملے گا، اور بہت ساری اور چیزیں اس کو جو حاصل ہونی ہے وہ اس کے ساتھ ہونی ہے۔ تو یہ ذکر بھی اپنے صبح شام کے اذکار میں شامل کریں اور اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے، الفاظ پہ غور کرتے ہوئے یہ ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر سنت تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے فجر کی نماز ادا کر کے ذکر و اذکار میں، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے بھی جایا کرتے تھے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے، تو جو امی جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھی بھی اذکار کر رہی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ضرورت تھی، حاجت تھی، اس کو پورا کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کی ضرورت ہو تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔